میں نے تو اپنے طور پر سجدے ٹھیک کیے ہیں، روزے ٹھیک رکھے ہیں، عبادتیں ٹھیک کی ہیں، لیکن جب یہ میرے اعمال بارگاہ الہی میں قیامت کے دن پیش ہوئے اور مجھے یہ کہہ دیا گیا کہ تیرے سجدوں میں اخلاص نہیں تھا، تیرے صدقوں میں للہیت نہیں تھی، تیری عبادتوں میں یہ قصور تھا، تو اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے کرتا تھا، تو میں قیامت کے دن کیا کروں گا؟ میں تو تہی دامن رہ جاؤں گا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے ہمیں اعمال بھی کرنے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی اپنے اعمال پر سیٹسفیکیشن نہیں لانی کہ میں بڑا نیک، میں حاجی، میں نمازی، میں صدقہ کرنے والا، ارے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر اللہ نے عدل کیا، انصاف کیا تو مارا جاؤں گا۔ مولا یہ جتنے آئے ہیں تیرے انصاف کے نہیں، تیری رحمت کے سوالی بن کر آئے ہیں، فقط اپنی رحمت سے ہمیں داخل جنت فرمانا، ہماری مغفرت فرما دینا۔ پچھلی امتوں میں ایک بزرگ ہوا کرتے، بیچ سمندر میں ایک پہاڑ پر تنہا رہتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے انار کا ایک درخت اگایا تھا اور ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی نکالا تھا۔ انار کھاتے، پانی پیتے، دن رات اللہ کی عبادت کرتے۔ اسی حال میں 500 سال گزر گئے۔ 500 سال، ٹھیک ہے؟ اب کوئی سوچے نا، گناہ ہی نہیں ہے نا، عبادت ہی عبادت ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، کہا مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کروں، اور جب میں سجدے میں جاؤں نا اس وقت میری روح قبض کر لیجئے گا۔ زندگی بھی کیسی گزری؟ حضرت اسرائیل نے کہا میں تمہارے لیے اتنی مہلت لے کر آیا ہوں۔ 2 رکعت پڑھی اور آپ نے سجدے میں اس کی روح قبض کر لی۔ ایسا نیک بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا، اب ذرا سنیے گا بات، حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ اس بندہ خدا کو 500 سال جس نے عبادت کی اور سجدے میں جس کی روح قبض کی گئی، اس کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ فرشتوں کو اللہ حکم دے گا، اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، کہ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ کیا کہے گا؟ اے اللہ میرے عمل رحمت سے کیوں؟ اتنی نیکیاں، اتنے عمل، مجھے تو میرے عمل کی وجہ سے جنت میں جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمائے گا اسے واپس لے آؤ۔ میزان لگایا جائے گا، ترازو لگایا جائے گا، اس کی 500 سال کی عبادتوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور اللہ حکم دے گا کہ میری ایک نعمت آنکھ جو ہے نا، اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ جو نعمت میں نے اس کو آنکھ دی تھی یہ دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ اللہ اکبر، صرف آنکھ کا وزن وہ 500 سال کی عبادت سے بڑھ جائے گا۔ اب ارشاد ہوگا کہ میرے بندے کو میرے عدل سے، پہلے رحمت سے جنت میں جانے کا حکم دیا تھا نا، فرمایا میرے بندے کو میرے جسٹس سے، میری عدل سے اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اب وہ گھبرا کر عرض کرے گا مولا معاف کر دے، اے اللہ تیری رحمت سے بھیج دے، اے اللہ میں تیری رحمت سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ پھر ارشاد فرمائے گا اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، ورنہ اللہ نے نعمتیں اتنی دی ہیں نا، ہم سر سجدے سے ساری زندگی نہ اٹھائیں تو ایک رحمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پھر وہ بندہ کیسے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جو اس کی رحمتوں اور نعمتوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ پلیز میرے میٹھے اسلامی بھائیو سمجھو اس بات کو، اللہ نے جس پر رحمت کی وہی بخشا جائے گا۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے۔ اے اللہ اگر تو عدل کرے گا تو بڑی بڑی شان والے بھی گھبرا اٹھیں گے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ اے اللہ فضل کرے گا تو میرے جیسے منہ کالے بخشے جائیں گے۔ تو اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں رکھنا، رب کی رحمت پر امید رکھنی ہے۔